یہ جو اگر مقابلہ اگر باکسنگ کا ہوتا ہے تو باکسنگ رنگ کے اندر ہوتا ہے، تو یہ باکسنگ رنگ سے بھاگ گئے ہیں، اور موجودہ اسپیکر جو ہے وہ ان کے ساتھ ملوث ہے۔ میرے چیئرمین صاحب بھی، چیئرمین بلاول بھٹو نے ہمیشہ کہا کہ مقابلہ کرنا ہے تو پارلیمان میں آ کے کرو۔ یہ شکست خوردہ ذہنیت شکست تسلیم نہیں کر رہے، لیکن ایسے اقدامات اٹھا رہے ہیں جس سے شکست ان کے منہ پہ نظر آتی ہو، اور پھر جس قسم کی اس کے وزراء گفتگو کر رہے ہیں، میرے ساتھی میرے ساتھ کنڈلی صاحب جو ہمارے سیکرٹری انفارمیشن ہیں، اور شازیہ مری صاحبہ سیکرٹری انفارمیشن پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، یہ بھی اپنا موقف اور پیپلز پارٹی کا موقف آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جس لیے ہم نے سمجھا کہ آج اسپیکر نے ایک آرڈر ایشو کیا جس کے تحت انہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس جو اپوزیشن نے ریکوزیشن کیا، ہماری ریکوزیشن آرٹیکل 54(3) کے نیچے تھی، جو ہم نے 8 مارچ کو نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروائی، اور جو آئین کا تقاضا ہے اس کے مطابق اجلاس کو طلب کرنا تھا۔ یہ موجودہ حکمران پچھلے 3 سال سے ڈنڈورا پیٹ رہا ہے، آئین کی حکمرانی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، قانون کی بالادستی ہو، لیکن پچھلے 3 سالوں میں انہوں نے کوئی آئین کے مطابق کام نہیں کیا، اور بالخصوص جب آج انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا اسپیکر نیشنل اسمبلی نے جو آئین سے انحراف ہے، جو آئین کی خلاف ورزی ہے، اور میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ اسپیکر نے بھی جو حلف اٹھایا وہ آئین کے نیچے حلف اٹھایا، اور آپ کے سامنے اسپیکر کا جو حلف ہے میں وہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ عوام کو اور اس ملک کے لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اسپیکر کی ذمہ داریاں کیا ہیں جس آئین کے تحت اس نے حلف لیا ہوا۔ یہ 3rd شیڈول میں اسپیکر آف نیشنل اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کا حلف ہے that as a Speaker of the National Assembly or the Chairman of Senate, whenever I am called upon to act as President of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability, faithfully, in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the law, and as the Speaker of the National Assembly, in accordance with the rules of the Assembly, particularly اب میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، in accordance with the rules of the Assembly, or as a Chairman Senate in accordance with the rules of Senate, and always in the interest of sovereignty, integrity, solidarity, well-being and prosperity of Pakistan. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decision. That I will preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. And that in all circumstances I will do right to all manner of the people according to law without fear or favor, affection or ill will. آج کا جو اس کا آرڈر ہے وہ نظر یہ آتا ہے کہ وہ بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ موجودہ چیف ایگزیکٹو کو، اس کی کیبنٹ کو، اور جو جواز انہوں نے پیش کیا اس سے پہلے میں آرٹیکل 95 کی طرف آ جاتا ہوں کہ جہاں پہ نو کنفیڈنس کی بات ہے، اور پھر اس سے پہلے آرٹیکل 54 جس کے نیچے ہم نے درخواست دی، ریکوزیشن ڈالی ہم نے کہ اجلاس طلب کیا جائے۔ اس میں آرٹیکل 54(3) جو ہے آن
a resolution signed by not less than 1/4 of the total membership of the National Assembly, the Speaker shall summon the National Assembly to meet at such time and place as he thinks fit within 14 days. تو ضروری بات یہ ہے کہ 14 دن کے اندر of the receipt of the requisition, and when the Speaker has summoned the Assembly, only he may prorogue it. اب گزارش ہے کہ 14 دن کے اندر نیشنل اسمبلی کو on requisition 1/4 ممبرز کی ریکوزیشن پہ اس کو ملنا، اس کو اجلاس ہونا چاہیے تھا. یہ اجلاس 14 دن ان کے 22 کو پورے ہوتے ہیں. پہلے ان کی یہ خبریں آ رہی تھی کہ 21 کو اجلاس بلا رہے ہیں، اور پھر اسپیکر انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر رہا. یہ ایک سٹیٹمنٹ ادھر ان کے یہ فیصل جاوید جو اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین ہے، سینیٹر ہے، اس کے پاس اور کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں، وہ کیبنٹ کا ممبر نہیں، لیکن وہ کس حیثیت میں وہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی سینیٹر فیصل جاوید خان said on Monday that the voting on the no confidence motion against Prime Minister will take after March 27th. جو اختیارات اسپیکر کے ہیں یہ اختیارات فیصل جاوید سینیٹر کا استعمال کر رہے ہیں، اور آرٹیکل 95 جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے نو کانفیڈنس کو. پاکستان پیپلز پارٹی بما جو جوائنٹ اپوزیشن ہے، ہمارے ممبرز آف نیشنل اسمبلی نے 8 مارچ کو نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ میں جو ریکوائرمنٹ تھی 1/4 ممبرز کی، اس سے زیادہ کے ایم این ایس کے سیگنیچرز تھے، اور ہم نے وہ ریکوزیشن جمع کروائی، اور اس ریکوزیشن پہ آرٹیکل 54 کے نیچے 14 دن کے اندر اندر اسمبلی کا سیشن ہونا چاہیے تھا. 14 دن کے اندر اندر اسمبلی کا سیشن ہونا چاہیے تھا. اور پھر دوسرا ساتھ ہم نے موشن موو کیا جو آرٹیکل 95 کے نیچے ہم نے موو کیا، اور آرٹیکل 95 جو ہے وہ نو کانفیڈنس کے حوالے سے ہے. آرٹیکل 95 ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس اگینسٹ پرائم منسٹر. A resolution for vote of no confidence